عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا روزہ ہے اور یہ ہماری دوسری سٹنگ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے روزے کی فضیلت کے حوالے سے ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1904 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1151 ہے۔ پکی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بے شک وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو وہ کوئی جھگڑا نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے اور کوئی فضول بات نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو وہ آگے سے جواب دے کہ بے شک میں روزے دار ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری رب سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں 4-5 بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ روزے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو یہ اللہ کی روزے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، روزے کے مقام و مرتبے اور عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اخلاص روزے میں ہوتا ہے یہ کسی اور عمل میں نہیں ہو سکتا۔ روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت سارے اسے مواقع ملتے ہیں دن بھر کھانے پینے کے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے، لیکن وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی خواہشات کو دباتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو گویا روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ میری خاطر کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہے۔ تو جب بھی بندہ اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے، کوئی چیز چھوڑتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دوسری اہم بات اس میں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ نے روزے کی جزا کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل کی جزا گن کر دی جائے گی، یا ہر عمل کی جزا اور بدلہ فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا، لیکن جو روزہ ہے اس کا بدلہ بغیر حساب کے، بغیر گنے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ روزے میں صبر ہوتا ہے۔ روزے میں صبر کی ساری اقسام پائی جاتی ہیں۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ تو بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کی اطاعت و بندگی پر، بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے گناہوں سے اور برائی سے، اور جتنی بھی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بندہ اس پر بھی صبر کرتا ہے۔ تو گویا صبر کی ساری اقسام پائی جاتی ہیں روزے میں۔ تو اس لیے جو روزے دار ہے وہ در حقیقت صابر ہے۔ اور صابر کے لیے اجر کیا ہے؟ سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابر جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر حساب کے اجر ہے۔ تیسری بات اس میں کہی گئی کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ بندے کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں یہ روزہ بندے کو جہنم سے بچائے گا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ کہی گئی کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ پہلی خوشی افطار کے وقت، کہ افطاری کے وقت بندہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایک نیکی کا کام مکمل کرنے کی توفیق ملی، ایک میں نے کام مکمل کر لیا۔ اور قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ بندے کو جب اجر عطا کرے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اعزاز اور اکرام ملے گا تو بندہ اس پر خوش ہو جائے گا۔ پانچویں بات یہ کہی گئی کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس پر ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور چھٹی بات جو نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے وہ یہ کہ روزے کی حالت میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تلخی سے پیش آئے، تو بدلے میں گالی نہیں دینی، تلخی نہیں دکھانی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صرف یہ کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے نفسیاتی طور پر سائیکالوجیکلی ایک بڑی ہی خوبصورت نصیحت فرمائی ہے
کہ اگر تم بدلے میں گالی دو گے، جواب دو گے تو جھگڑا بڑھ جائے گا۔ اگر تم بالکل خاموش ہو جاؤ گے تو اگلا بندہ یہ سمجھے گا کہ تم ڈر گئے ہو۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، گالی بھی نہیں دینی اور خاموش بھی نہیں رہنا، بلکہ تم نے یہ کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ گویا کہ تم نے یہ میسج دے دیا کہ اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو میں تمہیں جواب دیتا، تو میں روزے کے احترام کی وجہ سے خاموش ہوں۔ تو اس طرح سے وہ جھگڑا اور وہ جو ایک تلخی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ روزے کی عظمت اور فضیلت پر بہت ہی بنیادی حدیث ہے، جس میں روزے کی مختلف حیثیتوں سے فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔